ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکسویلٹی ہم جنس پرستی ایک ایسا فعل ہے جس میں لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ تسکین حاصل کرنے کا یہ عمل مخالف جنس کی نسبت قدرے آسان ہے۔ مثال کے طور پر ڈر اور خوف کم ہوتا ہے۔ پکڑے جانے کا ڈر، رسوا ہونے کا ڈر، شک و شبہات کا ڈر، کسی کی نظروں میں آ جانے کا ڈر وغیرہ وغیرہ اس عمل میں مخالف جنس کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ ایک ہوٹل کا کمرہ اگر 2 لڑکے یا 2 لڑکیاں بک کرواتے ہیں تو ان سے نکاح نامہ نہیں مانگا جاتا۔ یا 2 لڑکے ایک ساتھ سو رہے ہیں تو شک نہیں کیا جاتا۔ 2 لڑکیاں، 2 سہیلیاں یا 2 کزن اگر ساتھ سو رہی ہیں تو شک نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کالج میں ہم جنس پرستی پروان چڑھ رہی ہے اور لڑکوں کے کالج زیادہ تر مدرسوں میں ہم جنس پرستی پروان چڑھ رہی ہے۔ مگر شادی کے بعد اس کے اثرات بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس فعل میں مبتلا لڑکا کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ جذبات نہیں لا پاتا اور اس فعل میں مبتلا لڑکی کبھی اپنے شوہر کے لیے وہ جذبات پیدا نہیں کر پاتی، کیونکہ مخالف جنس ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتے۔ یہ ہم جنس پرستی سے تسکین حاصل کرنے کے لیے عادی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مرد خوبصورت اور حسین بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایک حلال اور پاک رشتے کو چھوڑ کر ایک گند میں منہ مارتے ہیں، اور خواتین شادی کے بعد پھر خواتین کی ہی تلاش میں رہتی ہیں۔ اس طرح ازدواجی زندگی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں اس فعل کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 119 ممالک میں یہ فعل قانونی طور پر جائز ہے۔ سب سے زیادہ اس فعل کا حامی امریکہ ہے۔ یہ فعل قوم لوط سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہم جنس پرستی کا فعل یوں بھی غلط ہے کہ اگر سارے مرد اور ساری خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ہی تعلق قائم کر لیں تو انسانیت کی بقا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ اسے موروثی یا جینیٹک بیماری قرار دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس علاج میں مخالف جنس کی کشش کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا مرد و خواتین میں اکثر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اکثر زیادہ مدت تک یہ عمل جاری رہا تو یہ صلاحیت ناپید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے۔ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں اور باہمی تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ جاننے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کے بچوں کو کسی بڑی عمر کے شخص کی جانب استعمال تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ کوئی بیماری نہیں، ایک لذت ہے، اور لذت سے آشنا ہونے کے بعد انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادت کو بیماری نہیں، عادت کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کسی کو بھی کم عمری میں جب کوئی دوسرا بڑی عمر کا شخص اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کم عمر شخص کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ شراب سے جتنی بھی نفرت ہو، اسے پینے کے بعد انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ خود کو ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوستا بھی ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت بن گئی ہے۔ جب یہ حرکات کچھ عرصے تک مسلسل چلتی رہتے تو انسان اس کا عادی مجرم بن جاتا ہے۔ جیسے چرس یا شراب پینے والے کو اگر یہ میسر نہ ہو تو وہ جنونی اور پاگل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کو خود پر قابو نہیں رہتا۔ وہ عادت جو ایک عرصہ تک رہے وہ انسان کا نشہ بن جاتی ہے۔ کم عمر بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ احساسات کی گٹھڑی آہستہ آہستہ اوپن ہوتی ہے۔ آغاز میں ہی اگر ان کے احساسات کی بیداری اپنی جنس کے شخص سے ہو تو پہلا احساس یہی ہے کہ بچہ اسی سے آشنا ہوتا ہے۔ ذہن نشین کر لیں کہ کم عمری میں آپ کے بچوں کا استعمال کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کے قریب رشتہ دار یا جاننے والے ہی کرتے ہیں۔ یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ آج کل ایک طبقہ ہم جنس پرستی کو فطرت کا حصہ قرار دے رہا ہے اور دلائل کے طور پر کچھ ریسرچ پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شراب پینے والے سے اگر آپ شراب پر بات کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو شراب کی افادیت کے بارے میں بتائے گا اور اسے جائز قرار دینے کے لیے بہت ساری مثالیں اور دلائل پیش کر دے گا۔ تو ایسے لوگ جو خود ہم جنس پرست ہیں، ان کی تحقیقات کو بطور دلیل پیش کرنا مجھے تو احمقانہ عمل لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہم جنس پرستی کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ بھائی حد ہی ہو گئی۔ اگر یہ نقص ہمارے روح کا ہوتا تو ہمیں تخلیق کرنے والا ہمیں اس پر گناہ کی بات نہ کرتا۔ جب یہ فالٹ
روح کا ہے، جبکہ ہم اسلام کے اپوزٹ چلنے کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ بہت سے اسلامی ممالک اور اسلامی اسکالرز کو ہم جنس پرستی کی حمایت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو خامخواہ ہی ایک قوم کو اس عمل پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا چینل دنیا جان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔